بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ علماء اکرام اور معزز دینی اور ملی بھائی، جس مجلس میں ہم اور آپ الحمدللہ موجود ہیں، یہ انتہائی متبرک، قابل احترام مجلس ہے، جس میں ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں شعراء آفاق کی حیثیت رکھنے والی شخصیات یہاں موجود ہیں، خصوصاً میری مراد حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے، جو کہ مختصراً اگر کہا جائے تو رئیس المقررین، رئیس الخطباء، رئیس الادباء، رئیس المحررین والمصنفین، ان تمام خطابات کے آپ بلا چون و چرا مالک ہیں الحمدللہ، جن کی مختلف فنون پر مایہ ناز کتابیں موجود ہیں۔ بہت زیادہ میں آپ سے متعارف تو نہیں ہوں، لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے اور سن رہا ہوں، اس کی بیس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ سے جس قدر بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے عین استفادہ ہوگا۔ ایسی چیزیں ہم کو انشاءاللہ آج معلومات آپ دے سکتے ہیں، دیں گے، جن کا غالباً ہم نے اس کے پہلے کبھی ذکر سنا بھی نہ ہوگا، یا سنا ہوگا تو سنی انسنی کیا ہوگا۔ تو فی الوقت میرا سوال، چونکہ اس مجلس کے تعلق سے بہت سے وہم و گمان چل رہے ہیں، آرگنائزر جامع مسجد اور چھوٹی مسجد کے نظماء اکرام سے میری پرخلوص یہ استدعا ہے اور استفسار ہے کہ آپ یہاں یہ وضاحت کیجئے کہ آپ نے اس مجلس کا انعقاد شیوخان محترم کی موجودگی میں کیوں کیا ہے۔ تو عبید بھائی یا محمد سلیم بھائی، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس بات کا جو ہے سب کے سامنے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمارے شیوخ محترم جناب جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ اور جناب ارشد مدنی حفظہ اللہ اور آئے ہوئے تمام مہمان علماء اکرام و اپنی تنظیم اور اپنی جماعتوں کے ذمہ داران، آپ تمامی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ہمارا مقصد، ایک مومن اور مسلمان کا مقصد، کوئی بھی مقصد اس کا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس سے الگ نہیں ہوتا۔ بس یہی مقصد ہم لوگوں کے بیچ میں یہ ہے کہ شیخ آئے ہیں تو کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم تمامی مقاصد فکر کے لوگ بیٹھ کر کے ان سے استفادہ کریں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔ اس موقع سے چونکہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہ وضاحت آ چکی ہے کہ شیخ محترم اور مزید جو ہے ہمارے ایک اور شیخ ارشد مدنی صاحب یہاں موجود ہیں،
ان کی موجودگی میں اس مجلس کا انعقاد کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ سے جو ہے کسی بھی تعلق سے کسی بھی موضوع پر آپ کو اگر کچھ سوال کرنا ہے، کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، تو شیخ سے جو ہے آپ مکمل استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس موقع کو آپ غنیمت سمجھ کر کے استفادہ کیجئے۔ اور میری طرف سے اور ہمارے عبدالجبار عالم صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب الحمویہ ہے، جسے انہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں لکھا، تو شیخ سے گزارش ہے کہ مختصراً جو ہے اس کا تعارف بھی اور اس کے اندر جو مواد موجود ہے اس کی جو ہے وضاحت فرما دیجیے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ عزیزان گرامی اور معزز علماء کرام، ابن تیمیہ کی جس کتاب کے تعلق سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ ایک انتہائی دقیق کتاب ہے، اور وہ عقیدے کے اوپر ہے، اور یوں کہیں کہ عقائد کے مسائل نہیں بلکہ عقائد کے مسائل کے دلائل اس میں دیے گئے ہیں۔ اور شیخ کے سامنے کچھ استفسارات آئے تھے، تو انہوں نے تقریباً اس 200-250 صفحے کی کتاب کو کتب فی قعدۃ واحدہ ما بین الظہر والعصر، ایک ہی نشست میں انہوں نے ظہر اور عصر کے درمیان اس کتاب کو لکھ مارا۔ یہ کتاب عام طور پر پڑھائی نہیں جاتی، شاید اس وجہ سے کہ عقیدے کی بہت ساری کتابیں داخل نصاب ہیں، داخل درس ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کے تراجم بھی ہیں، لہذا پڑھانے والے کو اردو تراجم وغیرہ سے تھوڑا تعاون اور مدد مل جاتی ہے، لیکن اس کتاب کا ترجمہ نہیں، اور اس کی عبارتیں بہت پیچیدہ ہیں۔ ایک تو ان سے جو سوالات کیے گئے تھے ان میں عقیدے کے بعض ایسے پہلو تھے جس میں فلاسفہ کیا کہتے ہیں، مناطقہ کیا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب فلسفی کسی بارے میں بات کرے گا یا منطقی کسی موضوع پر بحث کرے گا تو اس کا انداز بحث بالکل فلسفیانہ اور منطقیانہ ہوگا، جو عام فہم نہیں ہوتا کہ اسے ہر کس و ناکس سمجھ جائے۔ خصوصی لوگ ہوتے ہیں جن کو علوم نقلیہ کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ سے بھی بہرہ اندوزی ہوئی ہو، جیسے وہ ثابت کرتے ہیں، آج کل چل رہا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کہاں ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے سوالات ہیں۔ اس میں بھی اسی طریقے کے سوالات ہیں، لیکن چونکہ وہ متکلمین ہیں، فلاسفہ ہیں، لہذا وہ تو انکار نہیں کرتے کہ اللہ موجود نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں کچھ انحرافات وہاں ہیں، تو ان انحرافات کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، اور
بعض جگہ جہاں انہیں یہ لگا کہ فلسفے اور منطق کا یہ اصول یہاں غلط ہے، اس پر بڑی اچھی اور نفیس بحث فرمائی اور بڑا پیارا رد فرمایا ہے۔ وہ کتاب پڑھنے سے متعلق ہے، بڑی اچھی کتاب، تقریباً میں نے ابھی 145 صفحہ اس کا پڑھایا ہے علماء کو۔ انداز بحث بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کی ایک مثال دوں میں، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی ہے، دوسرے پارے کی۔ دیکھیے اس میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہاں کہتے ہیں الصحیح ان الثمن دخلت علیہ الباء، کہ صحیح یہ بات ہے، اب کسی کا رد ہی کر رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں صحیح بات یہ ہے، یعنی سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ غلطی پر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ بے جہاں خرید و فروخت کی بات آئے وہاں بے ثمن کے اوپر داخل ہوتا ہے، قیمت پر۔ مثلا آپ یہ جوال موبائل خریدنا چاہتے ہیں، میں مشتری ہوں اور آپ بائیں مبی جوال ہے موبائل۔ اب ظاہر ہے کہ میں مشتری ہوں، بیچنے والا بائیں ہے، اور مبی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ جوال ہے موبائل۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اس چیز کو مجھے دیں گے، کس کے بدلے؟ قیمت کیا ہوگا؟ تو یہ جو قیمت دی جا رہی ہے اس کہ میں بائیں کو دوں اور یہ چیز میں اپنے قبضے میں لے لوں، تو یہ چیز جو ہم بائیں کو دے رہے ہیں اسی کو ثمن کہتے ہیں۔ ثمن، ثمن، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے جب داخل ہو جس چیز پر سمجھیے کہ وہ قیمت ہے۔ یہ بہت پیارا اصول، یعنی کہیں نظر آیا آپ کو کہ بے داخل ہے خرید و فروخت پر، تو سمجھو وہ قیمت ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، یعنی وہ قیمت آپ دے رہے ہیں، ثمن پر بے داخل ہے تو گویا کہ آپ اس چیز کو دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لے رہے ہیں۔ اب دیکھیے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دیکھیے ہدا پر جو بے داخل ہے، پتہ یہ چلا کہ قاعدہ جب یہ ہے کہ بے ثمن پر داخل ہوتا ہے تو ہدا یہ ثمن ہے، قیمت ہے جی، اور اشترا سے معلوم ہوا کہ مشتری کوئی ہے، خریدنے والا، اور اب جب قیمت لے رہا ہے اس کا مطلب کوئی بائیں ہے، بیچنے والا، اور کوئی چیز ہے جس کو بیچا جا رہا ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہاں ضلالت مبی ہے، گمراہی، اور قیمت جو ہے وہ ہدایت ہے، یعنی آدمی ہدایت کی قیمت دے کر کے مبی ضلالت کو خرید رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ٹکڑا والعذاب بالمغفرہ، اب دیکھیں بے کس پر آیا؟ مغفرت کے اوپر آیا، اور پہلے کا اصول بتایا کہ الصحیح ان الثمن دخل علیہ الباء، کہ ثمن جو ہوتا ہے جس کے اوپر بے داخل ہوتا ہے، تو یہاں بھی دیکھیے والعذاب بالمغفرہ، مغفرت یہ قیمت ہے، یہ قیمت دے کر کے آپ نے عذاب لے لیا ہے جو مبی ہے، یہ آپ نے قیمت دے کر کے ہدایت کی، ضلالت جو مبی ہے وہ آپ نے لے لیا ہے، اور مغفرت دے کر کے، مغفرت جو قیمت ہے وہ دے کر کے آپ نے عذاب خرید لیا ہے، یہ مبی ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ جہنم، فما اصبرهم علی النار۔ اس میں قابل غور بات یہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ جیسے معتزلہ ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، مثلا معطلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے،
اور ان کے اپنے دلائل ہیں. وہ کیا دلائل دیتے ہیں؟ دلائل یہ دیتے ہیں کہ اگر صفات کو مان لیا جائے تو ترکیب لازم آتی ہے. جی ایک ذات ہے، اس کے ساتھ یہ ساری صفات مان لی جائیں تو یہ صفات جو ہیں ذات سے مل کر ترکیب لازم آتی ہے. تو مناطق ایک دلیل دیتے ہیں جس کا نام ہے دلیل ترکیب. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر دلیل ترکیب کا رد فرمایا ہے. یہ دلیل ترکیب کو واضح کیا. دلیل ترکیب بتائیے کہ دلیل ترکیب اس طرح دیتے ہیں. برابر تو یہ انکار کرتے ہیں. تو تعجب بھی صفت ہے، تعجب بھی صفت ہے، صبر بھی صفت ہے. اچھا اب دیکھیں آپ ما اصبرا، یہ نحو پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ فعل تعجب کے دو صیغے آتے ہیں، ما افعل اور افعل بہی. تو اب یہاں دیکھیں کیا ما اصبرا فعل تعجب ہے، ما افعل کے وزن پر ما اصبرا تعجب، اللہ تعجب فرما رہا ہے کتنے صابر ہو سکتے ہیں یہ آگ کے اوپر. یعنی اللہ تعجب فرما رہا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کے اوپر یہ صبر کر سکتے ہیں کیا؟ ان کے پاس اتنا یار ہے، ان کے پاس صبر کی وہ استعداد موجود ہے کہ جہنم کی آگ کو یہ برداشت کر سکتے ہیں. اللہ تعجب فرما رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی تعجب اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ سمیع سننے والا ہے، ہمارے سننے کی طرح نہیں، وہ دیکھنے والا ہے، ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں دیکھتا. اسی طریقے سے تعجب ہے، اللہ تعجب کرتا ہے لیکن ما یلیق بشان، اس کی شان چاہتا ہے. جیسے ہنسنا، ہم ہنستے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہنسنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے جی، تو مسکرانا ہماری طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ خالق و مخلوق کے اوپر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. یا قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ قیاس کے اندر جو مقیس اور مقیس اللہ ہے ان کے اندر کچھ مطابقت ہونی چاہیے. یہ دیکھیں آپ یہاں پر کوئی مطابقت ہی نہیں خالق اور مخلوق کے درمیان. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قیاس شمولی یہ باطل ہے اللہ کے تعلق سے. جی یہ تو عقائد میں پڑھایا جاتا ہے کہ قیاس شمولی یہ اللہ کے لیے درست نہیں ہے. جو قیاس ہوتا ہے جی وہ الگ الگ قیاس کے قسم ہے. بہرحال قیاس اولا جائز ہے. بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ صفات یہ جو منکر ہیں ان کا رد کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ تعجب کا انکار کیوں کرتے ہوئے؟ ما اصبرا یہ فعل تعجب ہے، اللہ تعجب کرتا ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے جو اس کی شان کے مطابق. اب کوئی کہے کہ اللہ اترتا نہیں. جی اب حدیث میں موجود ہے کہ ثلث لیل کا جو آخری وہ ہوتا ہے حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول کرتا ہے. اب اس پر فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اگر وہ اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں پر ہے اور اس کے بعد جب نازل ہوتا ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. جی تو یہ اللہ کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خالق کا اترنا، خالق کا عرش کے اوپر مستوی ہونا ہم مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، مخلوق کے استوا کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، مخلوق کے اترنے پر قیاس نہیں کر سکتے کہ کوئی اوپر ہے مخلوق اور اس کے بعد نیچے آ گئی تو اوپری جو استوا خالی ہو گئی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو مخلوق کے ان صفات کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. تو شیخ نے جو ہے دلیل دی کہ تعجب ما یلیق بشان ہے. بہرحال وہ اپنا ان کا ایک الگ انداز ہے ابن تیمیہ کا جو بہت ایک دقیق اور بڑا مشکل ہے. یہاں پر ما اصبرہم علی النار کہہ کر کے وہ تعجب کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. اور غور سے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے اختلافات ہیں لیکن اصل ہدایت جس کو آدمی بیچ لیتا ہے، جس کو دے دیتا ہے سمن کے طور پر دے دیتا ہے اور اس کے مقابل میں ضلالت خرید لیتا ہے، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ سب سے بڑی ہدایت اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے اور اس کے مقابل میں سب سے بڑی ضلالت کیا ہے کے مقابل میں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 18 پیغمبروں کا نام بنام گنایا گیا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور نوح، لوط، زکریا، 18 پیغمبروں کا نام ہے. اچھا
عجیب بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے آخر میں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ ہدایت وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کریں۔ اب دیکھیں گے ہدایت کا عین مقابل شرک لایا گیا ہے، وہ ایک ہے کہ ذَلِكَ ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، ہدایت کا مقابل کیا ہے؟ ہدایت شرک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی ضلالت، سب سے بڑی ضلالت شرک ہے اور سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، جس کو پہلے بیان کیا گیا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت ہے، یہ سب کے سب توحید کے داعی ہیں۔ ان کی زندگی کا، ان کی بعثت کا مقصد اول توحید، مقصد وسط توحید اور مقصد آخر بھی توحید ہی تھا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ نے اس ہدایت کو اپنی جانب سے اسم الجلالہ لا کر کے ذکر فرمایا، جس سے توحید کی قیمت اجاگر ہوئی کہ توحید کتنی قیمتی شے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ دولت سب کو نصیب نہیں کرتا، اللہ اپنے بعض بندوں کو دیتا ہے۔ من تمیزی ہے، یہدی بہ اللہ من یشاء من عبادہ، اپنے بعض بندوں کو دیتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں آپ کے چچا ابو طالب، قدم قدم پر آپ ساتھ دے رہے ہیں، اور چچا بے انتہا محبت کرتا ہے اپنے بھتیجے سے، لیکن آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ میرے کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ صاحب کی سفارش کروں گا۔ ایمان نہیں لائے، آپ کو بڑا افسوس ہو، آیت کریم ہوتی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اتنی قیمتی شے ہے توحید جسے نبی نہیں دے سکتا، نبی سے بتا سکتا ہے، اس کا کام صرف ہوتا ہے ہدایت ارشاد، منزل تک پہنچانا، جی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ وہی مطلب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو یہ جو کہا گیا دیکھیے ان کو ہدایت نہیں ملی، نبی اگرچہ ان سے محبت کر رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملی، تو من عبادنا جو من تمیزیہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اتنی قیمتی شے اللہ سب کو نہیں دیتا، یہ توحید کی دولت جس کو مل گئی اسی کے اوپر سارے انحصار ہے، سارے انحصار ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اچھا آپ دیکھیں آگے مغفرت کہا گیا، مغفرت پتہ یہ چلا کہ اسی ہدایت کے اوپر یہ مغفرت ڈیپینڈ ہے، اگر آپ کو ہدایت نہیں ملی ہے تو یہ مغفرت آپ کو ملنے والی نہیں ہے، اور وہ جو ضلالت آپ نے خریدی ہے ہدایت دے کر کے اس کے مقابل میں صرف اور صرف عذاب ہے۔ یہ انداز بحث ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، تو وہ کتاب پڑھنے سے متعلق ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو الحمدللہ توحید پر تو ہم تمام کے تمام مجتمع۔ اچھا رہا ہدایت کا طریق کیا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کا طریق کیا ہے وہ بتا دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہمارے صحابہ ہیں، جس روٹ کو انہوں نے فالو کیا وہی ہدایت کا روٹ ہے۔ گویا کہ ہدایت کا معیار مطلق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی، بس یہ ہدایت، اور ہدایت کہاں ملتی ہے، کہاں سے آتی ہے، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے، کون بیچتا ہے، کون خریدتا ہے، ایک پورا آفاق، پورا ہورائزن ہے۔ آپ دیکھیں تو حیران نہیں جائیں گے آیت کریمہ کو دیکھ کر کے، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انداز بحث ہے۔ شیخ اب تک کی آپ کی جو گفتگو ہے اس میں سے جو ایک سوال جو عام طور پر نوجوانوں کی طرف سے، خاص طور پر جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ عام طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہدایت اللہ ہی کے ذریعے ہے، یہدی بہ من یشاء، جب اللہ ہی ہدایت دے گا اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے تو پھر انسان تو مجبور ہوا، اور جب اللہ ہدایت، جب اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت نہیں ملی اس لیے ہم گمراہی پر ہیں، تو یہ ایک ایسا سوال کرتے ہیں تو اس کو کیسے کاؤنٹر؟ جی اس کا جواب جو قرآن حکیم میں ہے کہ یہ قرآن حکیم ٹوٹل ہدایت کی کتاب ہے، شروع میں کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ڈائریکٹ کہہ دیا گیا جب یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقین سے مراد یہ تقوی والے نہیں، بلکہ جن کے اندر ہدایت کی پیاس، ہدایت کی طلب، ہدایت کی طلب جن کے اندر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت کتاب۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن کے نے کہا ہے کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، وہ سوال کا جواب
کہ قرآن مکمل ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے ذریعے بعض کو گمراہ کر دیتا ہے، بعض کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب اچھا جگہ جگہ ان اللہ لا یہدی الا القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم فاسق ہی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہدایت دینے کا جو اصول اس کے ہاں ہے۔ اب بتائیے کہ انسانوں کے پاس ان کی ہدایت کے لیے بتانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجا گیا، اس نے بتایا کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو کتاب موجود رہتی ہے، کتاب کا ایکسپلینیشن کر کے جاتا ہے اور باقاعدہ بتا کر جاتا ہے کہ اس کتاب پر اس طرح عمل کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اختیار دیا گیا ہے بندے کو اختیار ہے، ہدایت قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے، ان سے کہا گیا کہ ہدایت قبول کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی کو مجبور نہیں کرتا ہدایت کے اوپر مجبور نہیں کرتا ان کو، بلکہ ہدایت اور ضلالت، اب دیکھیے یہ اپنی مرضی سے خرید رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اس سوال کا بھی جواب موجود ہے کہ یہ خود خرید رہے ہیں، اس کا مطلب اپنے اختیار سے خرید رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مجبور نہیں کر رہا ہے، یہ خود خرید رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہدایت دے کر کے یہ ضلالت خود خرید رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں اختیار ہے ضلالت کا اور ہدایت کا، یہ چاہیں تو ہدایت حاصل کریں اور کوشش کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کی توفیق ہے ان کو۔ قرآن کریم نے کہہ دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جی 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 صاف ہے، وہدیناہم دو راستے بتا دیے، مجبور نہیں۔ ایک چیز کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کچھ دیر پہلے کہ کچھ اسپیشل انبیاء کے سلسلے میں کہ اللہ جی انبیاء کے سلسلے میں کہ جو توحید تک پہنچ رہے ہیں، جی نعمت جی جی بہت بڑی اللہ کی نعمت فرمائی ہے، جی جی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جی کا کرم جی 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 تو ہدایت دینے میں کچھ لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، پھر وہ امبیلنس ہو رہا ہے معاملہ۔ نہیں جیسے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، اب آپ یہاں جب آ جائیں گے کہ بھئی بندہ اگر مجبور ہے یا مختار ہے، اس پر آ کر کے آپ اس بحث میں آ جائیں گے آپ کہ بندہ مجبور ہے یا مختار ہے، یہ بحث یہاں پر آ گیا جی کہ بندہ اپنے اختیار سے غلطی کرتا ہے، بندہ اپنے اختیار سے نیکی کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نیکی پر مجبور کرے یا اسی طریقے، ہاں اتنا ہے کہ اگر آپ اس راستے کے اوپر چل پڑے اور آپ کے اندر شوق ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا تعاون کرتا ہے اس پر چلنے کے لیے، راستے آسان کر دیتا ہے نہیں وہ کہ یہ ہاں فسن یسرا دی، اگر جنت کے اوپر آپ چل رہے ہیں راستے کے اوپر تو اس کے لیے بھی آسانی ہے، اور اگر آپ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، وہ جو ہیں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں کہ بندہ زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب رہتی ہے، جی مطلب موت کے آخری لمحات جی غالب جی 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 تکلم بکلمۃ حتی یلقى۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے کچھ ایسے کام کرنے لگتا ہے آخر میں، جی جیسے پوری بکٹ بھری ہوئی ہو پانی، پاک پانی سے، اور آخر میں کوئی آدمی جا کر کے قطرہ پیشاب ڈال دے تو یہ پورا کا پورا جو بکٹ کا پانی ہے پورا خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں نیکی کرتا رہا، آخر میں جا کر کہیں اس نے اس طریقے کی کوئی حرکت کر دی جس سے پوری کی پوری نیکی اس کے برباد ہو گئی۔ جی یہ معاملہ ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اب وہاں تقدیر کا مسئلہ پھر آ گیا۔ تقدیر کا مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے، اپنے علم کے مطابق لکھ دیا۔ اس کو میں نے کئی مثالوں سے سمجھایا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ دو طالب علم ہیں، میں نے دونوں طالب علم کے اوپر یکساں محنت کی ہے اور ایک ہی کتاب پڑھائی ہے۔ میں نے دونوں کو یہ ایسا نہیں کہ اس کو زیادہ ٹائم دیا اس کو کم ٹائم دیا، اور دونوں کی کتاب مکمل ہو گئی برابر۔ اب اس کے بعد کتاب کے ختم ہونے کے بعد جو ہے یہ بتایا جاتا ہے دونوں کو کہ کل جو ہے فلائی صاحب آئیں گے اور تم دونوں کا امتحان لیں گے، جی تو کل وہ آئیں گے، چلاؤ تم لوگ تم دونوں مجھے ٹیسٹ دے دو۔ اب اس کے بعد
اس کو زید کو بلاتا ہے، زید سے کچھ سوالات کرتا ہے، وہ فٹافٹ تمام سوالات کے جوابات دے لے جاتا ہے۔ پھر عمر کو بلاتا ہے، دوسرے طالب علم، وہ جگہ جگہ اٹکتا ہے، کچھ سوال کا جواب دے پاتا ہے، کچھ نہیں دے پاتا، یا کچھ بھی نہیں دے پاتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ استاد لکھ لیتا ہے کہ زید کل فلاحی صاحب جب امتحان لیں گے تو یہ زید پاس ہو جائے گا اور یہ جو ہے یہ فیل ہو جائے گا، برابر؟ ابھی لکھ دیا، اور یہ آئی امتحان لینے کے لیے، تو اب اس کو پاس کر دیا اور اس کو اس لیے سارے جوابات اس نے دیے ہیں، اور اس کے بعد اس نے جو ہے سوالات کے جوابات نہیں دیے تو اس کو انہوں نے فیل کر دیا۔ اب ہم نے جو لکھ رکھا ہے اس کے ماں باپ نے آپ نے لکھا ہے، اس وجہ سے فیل ہوا ہے۔ ارے میرے لکھنے تو کیسے ہوا؟ میں نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، میرے علم میں غلطی ہو سکتا ہے وہ پاس ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا اس کے علم میں غلطی نہیں ہوتی، لہذا وہ اپنے اختیار سے وہ ناکام ہوا ہے۔ جی میرے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے لکھ دیا اس وجہ سے وہ ناکام ہوا؟ تو لکھنا جو ہوتا ہے، تقدیر جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ازل سے ابد تک، اور اس کے اسباب بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ مثلا آدمی گمراہ ہوگا، اس کا سبب کیا ہے؟ جی یہدی بہ بے سببیہ کیا ہے؟ یعنی آدمی جب ہدایت یاب ہوتا ہے تو اس کے اسباب اللہ نے رکھے ہیں، اور اس طریقے جو گمراہ ہوتا ہے اس کے بھی اسباب ہیں۔ بغیر اسباب کے اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا بندے کو۔ جی اس کے اسباب ہیں، یہ جنت میں جائے گا اس کا سبب یہ ہے، یہ ایسا کرے گا۔ اسی وجہ سے بعض تقدیر معلق ہوتی ہے، بعض مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ لکھا رہتا ہے کتاب میں لکھا رہتا ہے کہ اگر اس نے حج کیا تو اس کا یہ درجہ یہاں لکھ دیا جائے، اور اگر اس نے حج نہیں کیا تو یہ درجہ اس کا نہ لکھا جائے، برابر؟ اب دیکھیں یہاں، اب اس نے کر لیا تو یہ درجہ، یہ ثواب اس کو لکھ دیا گیا، اور اگر نہیں کیا تو ثواب وہاں نہیں لکھا جاتا۔ دیکھیں بعض تقدیریں مبرم ہوتی ہیں، جی بالکل وہی ہے جو لکھ دیا گیا، ایسا کرے گا وہ، اور بعض تقدیریں جو معلق ہوتی ہیں کہ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں کرتا نہیں کرتا ہے۔ تو یمحو اللہ ما یشاء، اس میں کبھی مطلب بات چیزوں کو چاہے جیسے قیامت کے دن اہل ایمان کا جو فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کا، وہ ایمان اور عمل صالح کے بنیاد، جی لیکن وہ لوگ ہیں جن تک توحید کی دعوت ہی نہیں پہنچ پائی، جی بہت انٹیریئر ایریاز کی ہو سکتے ہیں، مطلب اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، نام ہی نہیں سنا اسلام، جی تو ایسے لوگوں کا فیصلہ کیسے ہے؟ اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل فرمائی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماتوہ ہیں، یعنی کیا بولتے ہیں ان کو، پاگل ہیں، جی مجنون ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن تک بات نہیں پہنچی، جی تو اب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم دے گا۔ علامہ البانی نے اس حدیث سے صحیح کہا ہے، لمبی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا چلو آگ میں کود جاؤ، تو بعد لوگ کود جائیں گے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو ان کے لیے وہ آگ گلزار ہو جائے گی، برابر؟ اور کچھ لوگ رکے رہیں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میں حکم دیتا، ان کے پاس پیغام بھیجتا، آج میرے کہنے پر یہ نہیں جا رہے ہیں، نبیوں کے ذریعے پیغام پہنچاتے تب بھی نہیں مانتے تھے، لہٰذا ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر وہاں بھی ایک امتحان ہے، اور یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے، ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جی یا تو خود رسول بن جائے گا، جی وہ خود بولے گا چلو آگ میں کود جاؤ، یا تو دنیا میں بھیجتا ہے پیغام کو، جب تک ان کے پاس پیغام پہنچنا جائے تب تک ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، وہ کہہ سکیں رب تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ کیا جائے، وہ اللہ کی مگر اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے اس کو۔ اچھا اسی سوال سے منسلک وہ سوال ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب القدر وغیرہ کے اندر لائے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ ضرری مشرکین کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں، یعنی مشرکین کے جو بچے ہیں پیدا ہوئے پیدائش میں وہ مر گئے جوانی سے پہلے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے، جی تو اس اعتبار سے بھی مایعول کے اعتبار سے اللہ فیصلہ کرے گا ان کے تعلق سے۔